السلام علیکم. کیا حال ہے سب کا؟ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں؟ سب اچھا چل رہا ہوگا ہوپ فلی. اچھا، آج میں آپ کے ساتھ ایک جو ٹاپک شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا ٹاپک ہے، انفارمیٹیو ٹاپک ہے. میرے مائنڈ میں وہ اس وجہ سے آیا کہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی جو ریزنز ہیں ان کو کوئی فائنڈ آؤٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز ایک دم سے بیٹھے بٹھائے تو ہوتے نہیں ہیں، ان کے لیے پیچھے کوئی نہ کوئی روٹ کاز ہوتی ہے، ریزنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کون سی ایسی ریزنز ہیں جو چھوٹی چھوٹی ریزنز ہماری لائف میں چلتی رہتی ہیں اور ہم ان کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے. جیسے کہ دیر آر 7 ٹائپس آف نیگیٹیوٹی ٹو کل. نیگیٹیوٹی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ یہ ٹائم ہی ایسا آ گیا ہے، ہر کوئی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اپنے پرابلمس کی طرف بھاگ رہا ہے. تو ایک نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اینڈ دیر آر ٹائپس آف نیگیٹیوٹی جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، مینٹل پیس کو ڈسٹروائے کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی جو نیگیٹیوٹی ہے، جس کو میں نیگیٹیوٹی کہوں گی، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ نہیں نیگیٹیوٹی نہیں ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو می اٹس اے نیگیٹیوٹی بیکاز اٹ از دی موسٹ بگیسٹ ریزن آف اینی مینٹل ہیلتھ ایشوز. اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکشنزم. اس وقت پرفیکشنزم بچوں کے اندر، بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر بندے کے اندر، مطلب بہت زیادہ پرسنٹیج میں، ہم اگر 80% بھی کہیں تو لوگوں کے اندر پرفیکشنزم آ چکی ہے. جیسے میں آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں اکثر یہ بات دہراتی ہوں کہ او سی ڈی کی رینج، او سی ڈی پھیلنے کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، چھوٹوں میں، بڑوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، اڈلٹس، ہر طرح کے لوگوں میں. ٹھیک ہے، اس کی سب سے مین جو ریزن ہے، جو مین کاز ہے، وہ پرفیکشنزم ہوتی ہے. ہم پرفیکٹ تو ہم ہیں ہی نہیں، ہم ہو بھی نہیں سکتے، بیکاز اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم پرفیکشنزم کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ایک ایکسپیکٹیشنز، ایک گول ایسے سیٹ کر لیتے ہیں جس میں ہمیں ہر چیز بالکل ٹھیک چاہیے، کریکٹ چاہیے، اس میں کوئی فلا نہیں چاہیے، جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی پرفیکٹ اتنا، نہ ہم کسی چیز کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں بھی، شخصیت میں بھی، معاملات میں بھی، اس کی پرسنالٹی میں بھی، ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں آپ کی کمی رہتی ہے. اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس کے پاس کسی اور چیز کی کمی ہوگی، صحت کی کمی ہوگی، سکون کی کمی ہوگی. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کے پاس پیسے کی کمی ہے کہ وہ اس کو لے کے، اپنی ضروریات کو لے کے، ایک ان کے اندر چیز ہوتی ہے کہ لائک ہم نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کمی کہیں نہ کہیں ہے، پرفیکشنزم نہیں ہوتی. جب ہم پرفیکشنزم کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں ہر صحیح غلط کام کرتے ہیں. یہ سب سے ایک موسٹ کامن ریزن ہے نیگیٹیوٹی، جو کہ آپ کو کل کرتی ہے، آپ کے مینٹل پیس کو کل کرتی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ ون از ایکسپیکٹیشنز. ایکسپیکٹیشن ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیسے؟ ہم بیٹھے بٹھائے کسی ایسے انسان سے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے، یا سم ٹائم ہم جن کو جانتے بھی ہوتے ہیں، اور ایک دو ملاقاتوں میں ہر انسان کے، کیونکہ اپنے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا اور چلتا ہے، اور ہم کسی سے ایکسپیکٹ کر لیں اور ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹ کر لیں، اور جب ہمیں اس ایکسپیکٹیشن کے مطابق ریزلٹس نہ ملیں، دین وی فیل ہرٹ. ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہمیں پرابلم ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اسی انسان کے بارے میں جس کے لیے ہم نے ایک اچھی پازیٹیو ایکسپیکٹیشن رکھی تھی. جب ایکسپیکٹیشن ٹوٹی تو ڈیفینیٹلی ہمارا دماغ ڈائیورٹ ہو گیا نیگیٹیوٹی کی طرف. سیکنڈ ریزن. تھرڈ ریزن، ججمنٹ. جب ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ سے بات کرنے والا بندہ اگر ایک ہارش ہے، نیگیٹو ہے، اسٹرک ہے، تو اس کی لائف کے پیچھے کیا کیا چھپا ہے. آپ کسی کو بھی، وہ کہتے ہیں نا، نیور جج اے بک بائی اٹس کور. کبھی بھی آپ بک کو اندر سے دیکھنے، اس کے کور سے جج نہیں کر سکتے جب تک ہم بک کو اوپن کر کے نہیں پڑھتے کہ اس کے اندر کیا ہے. اسی طرح انسان ہے، جب تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، زندگی میں یہ کیا کچھ فیس کر چکا ہے، یا اس کی زندگی میں پریزنٹ حالات کیسے ہیں، اور یہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے، تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. بٹ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ ہم فرسٹ ٹو میٹنگس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں نہیں، یہ بندہ تو ہے ہی ایسا، یہ بندی تو ہے ہی ایسی، اس نے تو میرے ساتھ ایسے ہی کرنا تھا، اس کی تو پرسنالٹی ایسی ہے، یہ بہت روڈ ہے، یہ بہت ایروگینٹ ہے. مطلب ہم اپنے ججمنٹ اور ڈیسیجنز لے کے اس کی پرسنالٹی کو ایک کر دیتے ہیں آئیڈینٹیفائی، جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم 2 3 4 ملاقاتوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وائی ہی اور شی از لائک دیٹ. کیوں ہے، کیا ریزن ہے،
اس کے پیچھے. تو پھر ہم سوچتے ہیں نو نو نو. اور یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, میں اس سے بہت ڈس ایگری کرتی ہوں, کیونکہ میری لائف میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت لوگوں کا اچھا امپریشن بعد میں بہت برا ہوا, بعض فرسٹ ٹائم بھی بہت برا امپریشن, بعد میں جا کے کچھ اچھی چیزیں ہو گئیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد سیلف ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. ہم سیلف ڈاؤٹس میں جب پڑ جاتے ہیں نا, جب ہمیں خود پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, اپنے ڈیسیجنس پہ, اپنی تھاٹس پہ, تو ہم ڈاؤٹس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. ہم کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تو ہم ویک ہوتے ہیں. وہ سیلف ڈاؤٹس ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر پرابلم ہوتی ہے, ویکنیس ہوتی ہے. اس کو کور کرنے کے لیے ہم لوگوں پہ اس کی چیزوں کو, امپیکٹ کو, ہم ان کو جو ہے وہ پٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایزمپشنس, ایزیومنگ سم تھنگ ہیپننگ ویری بیڈ. ایزمپشنس اس وقت بہت شدید ہو گئی ہیں. میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ڈیلی لائف میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک فیوچر کو ایزیوم کیا ہوا ہے. وہ فیوچر جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. آپ کو تو نہیں پتہ کل کیا ہونا ہے, آپ کو تو اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ. یہ سب تو ڈیسائیڈیڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے نا, آپ کو نہیں پتہ. لیکن ہم اس کو ایزیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری نیگیٹیو ایزمپشن, میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے, مجھے پتہ ہے یہ ہونا ہے, ہاں میری زندگی میں کبھی کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا, میرے اندر تو یہ پرابلمس ہیں, مجھے پتہ میں یہ نہیں کر سکتا. مطلب یہ دیز آر دی ایزمپشنس. ٹھیک ہے. اور کچھ بہت برا ہو جانے کا خوف جو آپ کے اندر رہتا ہے, یہ شدید قسم کا اسٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن کو کریٹ کرتا ہے. اس کے بعد کمپلینٹس. دیکھیں جی, کمپلینٹس ایک ایسی ریزن ہے کہ میں کہوں گی کہ اگر آپ کمپلینٹس کریں گے نا, ایک دفعہ کوئی بندہ آپ کی کمپلینٹس سنے گا, دوسری دفعہ سن لے گا, تیسری دفعہ بھی سن لے گا, چوتھی دفعہ وہ کہے گا یار یہ بندہ تو بغیر شکایتوں کے کوئی بات ہی نہیں کرتا, مطلب اس کی زندگی میں کوئی سیٹسفیکشن لیول ہی نہیں ہے, یہ ہر وقت صرف یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کمپلین کب کرنی ہے. مطلب جو ڈسسیٹسفائیڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے اندر سیٹسفیکشن کا لیول بہت کم ہوتا ہے, وہی لوگ کمپلین زیادہ کرتے ہیں. اور کمپلیننگ از ورسٹ نیگیٹیوٹی دیٹ کل یور مینٹل پیس. ٹھیک ہے. اور سب سے آخر میں جو ایک لاسٹ پوائنٹ ہے, دیٹ از ٹرائی ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. جب ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے انڈر کنٹرول ہو جائے, جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ہو, جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو, جیسا ہم کہیں ویسا ہی ہو. ٹھیک ہے. آج میں نے سوچا تھا یہ ہوگا, میں جاؤں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی, بٹ تھنگز آر چینج. ایسا نہیں ہوتا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ بہت برا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہم کر ہی نہیں سکتے. نتھنگ از ان آر کنٹرول. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہے ہیں. یہ تو ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ ہم نے خود کو یہاں پہنچایا, وہاں پہنچایا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا, ہمارے پاس یہ ہو گیا, ہمارے پاس وہ ہو گیا. آپ ہارڈ ورک ہوں گے, سب کچھ ہوگا, بٹ آپ کو انسائٹ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. آپ کے نصیب میں جو چیز لکھی ہے وہ آپ کو ملنی ہے. اس کے راستے, اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ دی ہیلپ آف اللہ. تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا رکھیں کہ میں چیزوں پہ جسٹ اس پہ چلتے رہیں, اپنی ایک روٹین کے مطابق ورک کرتے رہیں, نہ کہ آپ کی کوشش ہو کہ میں چیزوں کو کنٹرول کروں. ٹھیک ہے. سو دیز آر دیز سم پوائنٹس جو کہ نیگیٹیو پوائنٹس ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی کو کنٹرول کرتے ہیں, اور آپ کے مینٹل پیس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کوئی ہیلپ ملے گی. اگر آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر بھی اس طرح کے فلاز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے پک کی ہوئی ہیں, اور آپ کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے, تو پلیز ان چیزوں کو اپنی پرسنالٹی سے نکالنے کی کوشش کیجیے. دین یو ول بی ریلیکس. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.